اچھا، ایک سوال موصول ہوا ہے کہ مصیبتوں یا وباؤں کے موقع پر اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ تو مصیبتیں اور وبائیں وغیرہ اس کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں بہت سارے علاقوں میں۔ سیلاب آ رہے ہوتے ہیں، زلزلہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ لوگ اپنی چھتوں پہ اپنے گھروں میں بلند آواز سے، یا مساجد جو قائم ہیں ان کے اندر اذان کی آوازیں بلند کی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اذان ان کو اس وبا سے، اس مصیبت سے دور کر دے گی۔ تو بھائی پہلے تو ایک بات طے کر لیجئے کہ یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، زلزلے، ان کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں تو آپ اذان پڑھیے، اذان بلند کیجئے، قرآن پڑھیے۔ تو یہ کیسے اس حکم کو روک سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو کیسے کوئی چیز روک سکتی ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے اللہ چاہ رہا ہے کسی علاقے میں زلزلہ آنا، کسی علاقے میں سیلاب آنا، کسی علاقے میں کوئی وبا یا مصیبت کا آ جانا، اللہ ہی چاہ رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے اللہ ہی کا نام بیان کر کے یہ نظریہ رکھ رہے ہیں کہ شاید یہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ مصیبت دینا چاہ رہا ہے، جب وہ زلزلہ لانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے کسی بھی قسم کا ذکر کرتے رہیں، وہ کیوں اپنے فیصلے کو بدلے گا؟ اس کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ میں اگر زلزلہ لے کے آؤں گا اس علاقے کے اندر، کوئی مصیبت یا وبا بھیجوں گا تو یہ میرے سامنے یہ پڑھیں گے، تو وہ پہلے ہی رک جانا تھا اس کو۔ یہ بات آپ پہلے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ ہم ایک تو یہ نظریہ بھی رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے زلزلہ آ رہا ہے، اور دوسرا اسی کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اذانیں بلند کر رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمارے مصیبتوں کو دور کر دو۔ جب وہ خود لانا چاہ رہا ہے تو آپ کی دعائیں کیا اس کے اس فیصلے کے اوپر غالب آ سکتی ہیں؟ کیا اس کے فیصلے کو بدل سکتی ہیں جبکہ وہ فیصلہ کر چکا ہے؟ نہیں بدل سکتی ہیں۔ یہ جتنا بھی زلزلے، مصیبتیں، وبائیں وغیرہ آتی ہیں، یہ اس سسٹم کا، کائنات کا حصہ ہیں۔ یہ نہ تو آپ کی اذان سے ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن کے تلاوت سے ختم ہو سکتی ہیں، یہ تو آنی ہیں، ہمیشہ سے یہ سسٹم کا حصہ رہی ہیں۔ اب آ جائیے اذان دینا۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اذان جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ کیوں رائج ہے؟ اس کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ۔ اس میں اندر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلاۃ کی طرف دوڑ جائیے، بھاگ جائیے، جو بھی ترجمہ کر لیجئے۔ اذان کا عربی زبان میں جو معنی کیا جاتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے اعلان کرنا۔ جب آپ کے علاقے میں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آپ اعلان کر رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا جو بھی آپ اذان بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے کیسے معلوم ہوا کہ بھئی یہ اذان میں دوں گا، اعلان کروں گا تو یہ زلزلہ رک جائے گا، یہ مصیبت، یہ وبا، یہ سیلاب ختم ہو جائے گا؟ کس نے آپ کو بتایا ہے یہ بات؟ جتنی روایات آپ بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اس بارے میں۔ ویسے تو خیر ساری باطل ہیں، یہ تو خیر اور باطل در باطل ہیں۔ اب آپ آ جائیے مشاہدے کی طرف۔ کسی علاقے میں زلزلہ آیا، زلزلے کے بعد آپ اذان دے رہے ہیں، اس کے بعد آفٹر شوکس پھر آ رہے ہوتے ہیں۔ سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب چل رہا ہے، پورا علاقہ کھڑے ہو کے بھی اذان دے رہا ہے، سیلاب رک رہا ہے۔ تجربہ کر کے آپ دیکھ چکے ہیں، پھر بھی آپ کیسے اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہو رہا نا آپ کے کرنے سے۔ آپ اذانیں دے رہے ہیں، بلند آواز سے سب اذانیں دے رہے ہیں۔ کورونا کا ٹائم آیا تھا، مجھے یاد ہے 2020 کے اندر، تو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے علاقوں کے اندر کہ ہر رات کو 9 ساڑھے 9 بجے سب مساجد سے اپنے گھروں سے اذانیں دے رہے تھے۔ کورونا ختم ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا ختم۔ جب اس کو ختم ہونا تھا 2021 کے مڈ میں جا کے، جب ہی ختم ہوا تھا جب کورونا کی ویکسین بنائی گئی تھی، تو پھر آپ کے ان اذانوں کا کیا بنا؟ آپ کے اس نظریے کا کیا بنا؟ وہ نظریہ اب تک کیسے باقی ہے جبکہ آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ تجربہ آپ نے کر لیا کہ تجربے میں پورا نہیں اترا، ناکام ہو گیا ہے یہ آپ کا عمل؟ پتہ نہیں کیسے یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تجربہ کر رہے ہیں، سیلاب سامنے سے آ رہا ہے، اذان دے رہے ہیں، نہیں رک رہا سیلاب، پھر آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ پھر بھی کھڑے ہو کے اس پہ عمل کیے جا رہا ہے۔ یہ مذہب کا میں نے بتایا تھا خاصہ ہوتا ہے کہ نتیجہ دے نہ دے، مذہب والے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ دین تو آپ کو بتاتا ہے کہ ہر عمل نتیجہ دے گا، ورنہ وہ عمل ہی غلط ہے یا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔ قرآن میں کہیں بھی قرآن پڑھ کر کسی وبا، مصیبت کا علاج نہیں بتایا گیا۔
اذان تو آپ نماز کے لیے ادا کرتے تھے، نماز کے لیے دیا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے کہ نماز کی طرف آؤ، اس کو اٹھا کے آپ نے وباؤں و مصیبت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے ہی وہ اس کے لیے نہیں تھی، آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، پھر بھی وہ نتیجہ نہیں دے رہی ہے۔ تو اس کا بھائی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہ تو اذان دینے سے کوئی مصیبت ٹلتی ہے، نہ ہی کوئی یہ طریقہ رائج رہا ہے۔ روایات کے اندر بھی ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ جتنی روایات یہ بیان کرتے ہیں ساری کی ساری آپ روایتوں کے حدیثوں کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ سب کی سب روایتیں بھی باطل ہیں۔ اور پھر دوسری بات تو آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدے میں آ رہا ہے، تجربہ کر لیا نہیں ہو رہا پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ کہہ بھی نہیں کہ اللہ دینا چاہ رہا ہے اور میں لگاؤں اس کے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا پھر تو یہ، مطلب اللہ زلزلہ بھیجنا چاہ رہا ہے، اللہ سیلاب دینا چاہ رہا ہے، اللہ وبا آپ کے علاقے میں بھیجنا چاہ رہا ہے، اور میں اس اللہ کے حکم کے خلاف میں اذان دینے کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی نا پھر تو یہ۔ اللہ آپ کو ڈبونا چاہ رہا ہے، میں بچانا چاہ رہا ہوں، مطلب میں اللہ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ سیلاب یہ زلزلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں تو بھی آنے دیجئے، تو اللہ کا حکم ہے، آپ تو بلکہ حصہ بن جائیے اس کے اندر، بچانے کی کوشش بھی نہ کریں اپنے آپ کو، یا پھر یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ کائنات کے حصے، سسٹم کا حصے ہیں، یہ اس کائنات کا یہ سسٹم ہے کہ اس میں زلزلے بھی آئیں گے، اس میں سیلاب بھی آئیں گے، اور اس کے اندر مصیبتیں وبائیں بھی آئیں گی۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے، باقی یہ سوال کے حساب سے میں نے بتا دیا۔